آج آپ کے بچوں نے حضور کی شان بیان کی، میرا دل خوش ہوا۔ اللہ نے آپ کی اولادوں کو یہ ہمت عطا کی۔ دیکھیں آپ اولاد کو جو مرضی کروا لیں، منبر رسول پہ بیٹھنے سے بڑی کائنات میں کوئی عزت نہیں، اور حضور کی شان بیان کرنے سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ میں ایک بات فقط عرض کرتا ہوں، حضرت نے ایک سلسلہ چلایا، ان بچوں کو لے کر گئے ہمارے ہاں۔ آج آپ کے سامنے یہ بچے، یہی بچے تھے جو آج سے 4 سال پہلے شاید اس مائک پہ آنے سے گھبراتے ہوں، آج یہی بچے ہیں جنہوں نے آپ کو حضور کی باتیں سنائی۔ باپ ہونے کے ناطے آپ سچ بتائیے، آپ کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی جب آپ کا اپنا لخت جگر کونین کے سلطان کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو حضرت نے طریقہ اپنایا، یہ ان کا خاصہ نہیں ہے، یہ ازل سے آبا کا خاصہ ہے۔ حضرت امیر المومنین شیر خدا مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب ملکہ ملک بقا رہا تھے جان مصطفیٰ شہزادی قرآن بی بی پاک کا دنیا سے وصال باکمال ہو گیا نا سیدہ فاطمہ پاک کا، حضرت مولا کائنات کے چہرے پر خوشی کسی نے نہیں دیکھی۔ ایک دن آیا تو آپ اندر تحریف پہ قدم رکھنے لگے، خوش ہو گئے۔ صحابہ کی نظر پڑ گئی کیونکہ صحابہ کا ایمان تھا کہ علی پاک کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ جب حضرت امیر المومنین باہر تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا علی جب سے سیدہ دنیا سے پردہ کر گئی آپ کے مکھڑے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی، آج مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں صحابہ جب تک میری فاطمہ دنیا میں زندہ تھی وہ نبی کے صحابہ کی بچیوں کو رب کا قرآن اور نبی کا دین پڑھاتی تھی۔ فاطمہ چلی گئی، میرے گھر میں دین سکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ میں علی اس وجہ سے پریشان رہتا کہ مالک میرے گھر میں دین کون سکھائے گا؟ فرماتے ہیں آج جب میں اپنے کاشان انور میں آیا میں نے دیکھا وہی کونا ہے جس کونے میں میری فاطمہ تشریف فرما ہوتی، وہی مصلی ہے جس پہ میری فاطمہ تشریف فرما ہوتی۔ آج اسی مصلی پہ فاطمہ کی شہزادی سیدہ زینب کبریٰ بیٹھ کے صحابہ کی بچیوں کو قرآن پڑھا رہی تھی۔ میں علی مسکرا پڑا، میں نے کہا مالک تیرا لاکھ شکر ہے کہ فاطمہ کے جانے کے بعد بھی میرے گھر میں تیرے محمد کا دین پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ اللہ ان کے بھائی کو ان کا دست بازو بنا۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، بھائیوں میں باہم آپس میں اونچ ہوتی رہتی ہے، لیکن میں سر عام گزارش کروں گا قاری وقاص صاحب سے، جس قدر آپ کا بھائی آپ کے لیے مشکلات اور تنگیاں برداشت کر کے آپ کا بوجھ برداشت کر کے آپ کو حضور کا دین پڑھا رہا ہے، آپ کبھی اپنے بھائی کو شرمندہ نہ ہونے دیں۔ آپ ہمیشہ اپنے حضور کی نوکری کرنا، کیونکہ کائنات میں میرے حضور کی نوکری سے بڑی کوئی نوکری نہیں ہے۔ اور حضرت سے یہ درخواست کروں گا جب بھی اپنے رب کو حضور مانگنے لگے نا تو اپنی جھولی کو پھیلا کے اتنی خیرات ضرور مانگا کریں، مالک میرے تک تو مصطفیٰ کی نوکری میں رکھا، میرے بعد جتنے بھی آئے انہیں بھی میرے حضور کی نوکری میں رکھنا۔ یا اللہ میرے باپ دادا نے نیک نامی کمائی ہے، لوگ اپنے باپ کی قبر پر نہیں جاتے، لیکن میرے باپ دادا کو تو نے عزت عطا کی کہ جو بھی یہاں سے گزرتا ہے میرے والد اور میرے باپ کو سلام کر کے دادا کو گزرتا ہے۔ مالک میری نسلوں کو بھی ایسا ہی رکھنا کہ جب بھی کوئی ان کے پاس سے گزرے ان کے لیے سلامیاں بھی کرے اور ان کے لیے دعائیں بھی مانگے، اور یہی زبانوں پہ ہمیشہ جاری رکھیں۔ میرے حضور جال امت نے ہمیں یہی سکھایا، فرمایا کرتے کہ پتر پڑا کرو کہ طیبہ دیا غارانے، یعنی سبحان اللہ میں نے ختم کر دیا۔ سید جال امت فرمایا کرتے پڑا کرو کہ طیبہ دیا غارانے، طیبہ دیا غارانے آپ نے بھائی سونا ساڑھے بے نظارانے، آپ نے بھائی سونا جی آپ نے بھائی سونا ساڑھے بے ہزارانے۔ اللہ کریم صوفی کرامت صاحب کی اس کرامت کو سلامت رکھے جو انہوں نے حضور کے ذکر کی کرامت دکھائی ہے۔ اللہ کریم آپ لوگوں کے گھروں میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ بات ارسلان اور عبدالجبار وقاص شاہ صاحب، ایک دور یہ بھی ہوتا ہوگا جب ہر وقت آپ ان کو دیکھ لیں گے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آئیں کبھی بائیں کبھی شائیں، اب ان کے سر پہ حضور کی عزت کا تاج ہے، ان کے چہروں پہ میرے حضور کی سنت پھوٹ رہی ہے، ان کے چہروں پہ تر و تازگی حضور کے ذکر کی، ان کی زبانوں سے حضور کی ثنا گستری ہے۔ یار اس سے بڑی گھر والوں کے لیے کیا عزت ہے کہ ہماری اولادیں حضور کی باتیں کرتی ہیں۔
ہیں جی اللہ کریم ہماری اولادوں کو بھی یہی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میری ٹوٹی ٹوٹی باتیں قبول کیجئے گا، میرے حضور بے نوروں کو نور دیتے ہیں، میرے حضور بے نوروں کو کیا دیتے ہیں؟ ایمان سے بڑا کوئی نور نہیں۔ اللہ ہمیں سلامتی ایمان پہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔